علیکم، میں اسامہ تاج وسیم۔ پاکستان کے سینٹ میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ آج ہم سینٹ کے الیکشن کے طریقہ کار پر بات کریں گے۔ بگن سٹوری۔ پاکستان میں مجلس شورا کے دو ایوان ہیں، لوئر ہاؤس یعنی قومی اسمبلی اور اپر ہاؤس یعنی سینٹ ہے۔ ایوان بالا اور ایوان زیر کا کام قانون سازی کرنا ہے، جبکہ ترقیاتی کاموں کے لیے صوبوں کے اندر پروونشنل اسمبلیاں ہوتی ہیں جہاں ایم پی اے اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ کسی بھی ہاؤس کا ممبر بننے کے لیے الیکشن لڑنا پڑتا ہے۔ یہ الیکشن پارٹی کے ٹکٹ پر ہوتا ہے یا پھر آزاد لڑا جاتا ہے، لیکن تینوں ہاؤسز میں الیکشن کا طریقہ کار ایک جیسا ہوتے ہوئے بھی مختلف ہے۔ الیکشن کا طریقہ کار الیکشن پیشنہاد پاکستان واضح کرتا ہے کہ مکمل طور پر قومی اسمبلی کی سیٹوں کی تعداد 362 ہے، جو عوامی ووٹ سے منتخب ہو کر اپنے حلقے کی نمائندگی کرتے ہیں، پھر پارلیمنٹ میں قانون سازی کرتے ہیں۔ سینٹ میں صوبوں کو برابر نمائندگی حاصل ہے، اس لیے یہاں ووٹنگ کا سلسلہ مختلف اور پیچیدہ ہے۔ ہر صوبے کو سینٹ میں برابر نمائندگی دی گئی ہے، اس لیے یہاں ایک فارمولے کے تحت ووٹنگ ہوتی ہے۔ 1973 میں سینٹ کے ارکان کی تعداد صرف 45 تھی، جو 1977 میں بڑھا کر 63 کر دی گئی۔ 1985 میں یہ تعداد 87 تھی، 2002 میں یہ تعداد 100 کر دی گئی، 2015 میں یہ تعداد 104 تھی۔ 25 امینڈمنٹ ایکٹ 2018 کے تحت سینٹ کے ارکان کی تعداد صرف 96 رہ گئی ہے، کیونکہ فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا۔ سینٹ میں صرف 96 سیٹیں ہیں، جن میں 58 جنرل سیٹیں، 17 ٹیکنوکریٹ، 17 خواتین کے لیے اور 4 نان مسلم کے لیے سیٹیں مختص ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس کی قومی اسمبلی کا دورانیہ 5 سال ہے، جبکہ سینٹ کا یہ دورانیہ 6 سال پر مشتمل ہے۔ جو سینیٹر منتخب ہوتا ہے وہ اپنا 6 سال کا دورانیہ پورا کرتا ہے۔ پاکستان کے 1973 کے آئین کے آرٹیکل 59(1)(a) اور 59(3)(a) کے تحت 3 سال بعد 14 سینیٹر ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن 3 سال بعد ہوتے ہیں اور اپنے آگے سینیٹر منتخب کرتے ہیں۔ ایک کلاس کے 52 طالب علم، 8 طالب علم نمائندگی کے لیے الیکشن لڑتے ہیں، لیکن منتخب صرف 4 ہیں۔ کی تعداد وہ 4 پر تقسیم کیا جائے گا۔ یوں الیکشن لڑنے والے کو 13 ووٹ درکار ہیں۔ اے اپنے الیکشن میں 20 ووٹیں دیتا ہے، جبکہ بی 18 ووٹیں دیتا ہے، اور سی صرف 6 ووٹیں دیتا ہے، اور ڈی صرف 4 ووٹیں دیتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ سارے اے ووٹیں دیتے ہیں۔ اے اپنی 10 ووٹیں سی کو دے دیتا ہے، اور سی سے جو ووٹیں زیادہ ہوں گی تو وہ ووٹیں بی کے حق میں چلی جائیں گی۔ اس طرح جو سب سے زیادہ ووٹیں دینے والا ہوگا وہ کامیاب ہوگا، جو کم ووٹیں دینے والے ہوں گے وہ رد کر دیے جائیں گے۔ آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک قبل پہنچ سکے۔ سینٹ کے الیکشن 3 سال بعد ہوتے ہیں۔ صوبے کی سینٹ میں نمائندگی کے لیے 23 ارکان ہوتے ہیں، تو 3 سال بعد 12 ارکان منتخب اس صوبے کے ایم پی اے اس کو منتخب کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا سے صرف 12 ارکان منتخب ہوں گے، کیونکہ 2018 کے الیکشن میں خیبر پختونخوا سے صرف 11 ارکان منتخب ہوئے تھے اور یہ تعداد 23 پوری ہو گئی۔ پنجاب اسمبلی میں بھی یہی تعداد ہے، یعنی 23 ہے، لیکن اس دفعہ پنجاب اسمبلی سے صرف 11 سینیٹر منتخب اور ہر سینیٹر کو منتخب ہونے کے لیے 33 ووٹ درکار ہیں، جو اسے دینا لازمی ہے۔ اس طرح سندھ سے بھی سینٹ کے لیے صرف 11 ارکان منتخب ہوں گے، اور بلوچستان سے خیبر پختونخوا کے برابر 12 ارکان منتخب ہوں گے، کیونکہ 2018 میں صرف بلوچستان سے 11 ارکان منتخب ہوئے اور بلوچستان سے ہر سینیٹر کو 6 ایم پی ایس کی ووٹ لینا لازمی ہوگی، کیونکہ بلوچستان کی صوبائی اسمبلی کے ممبران کی تعداد بھی کم ہے۔ سینٹ کے ارکان چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب اپنی ووٹنگ سے کرتے ہیں۔ میجورٹی ووٹ والا امیدوار منتخب ہو جاتا ہے۔ سینٹ کے لیے قواعد و ضابطے، ارکان لوئر ہاؤس یعنی نیشنل اسمبلی کا ممبر نہیں ہو سکتا۔ سینٹ کے تمام ارکان کو بولنے کی پوری آزادی حاصل ہے۔ کوئی بھی ارکان سینٹ کسی بھی کورٹ کے سامنے جواب دہ نہیں ہے۔ سینٹ کے ارکان کی تنخواہ باقاعدہ مختص ہے اور دیگر سہولیات بھی دی جاتی ہیں۔ نیشنل اسمبلی سے ایکسلریٹری ووٹ سے پاس ہونے والا بل سینٹ میں آتا ہے، جس پر مزید نظر ثانی کی جاتی ہے۔ بل میں کوئی خامی نہیں ہے تو اسے پاس کر دیا جاتا ہے، کیوں یہ بل قانون کا حصہ بن جاتا ہے، جبکہ اگر کوئی نقطہ اٹھا کر واپس نظر ثانی کے لیے نیشنل اسمبلی میں بھیج دیا جاتا ہے
दोबारा इस पर बहस होती है और इस कमी को दूर करके वापस सेनेट के लिए भेजा जाता है। अगर सेनेट को कोई बिल पास करना हो तो उसे नेशनल असेंबली की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नेशनल असेंबली को कोई बिल पास करवाना हो तो पहले उसे अपने फ्लोर नेशनल असेंबली के फ्लोर पर पास करवाना होगा और उसके बाद वो बिल सेनेट में जाएगा। अगर सेनेट पास करे तो कानून का हिस्सा बन जाता है। अगर चेयरमैन सेनेट रियासत और सदर की अदम में मुल्क का हम कायम सदर होता है और सदर की तमाम तर जिम्मेदारियां सर अंजाम दे सकता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अपनी राय हमें कमेंट्स में डालिए।